اور برا بھلا اپنے ماتحتوں کو کہتے ہوئے. تکبر جس کے دل میں ہوگا، جس کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہوگا، وہی یہ کام کر سکتا ہے. جس کا ذرا بھی ضمیر زندہ ہے، جس میں ذرا سی بھی خدا خوفی ہے، وہ ایسے کر نہیں سکتا. تو غصہ کرتے رہتے ہیں. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں تو جلدی سے غصہ آتا ہے اور جلدی سے ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی کوئی خوبی بن گئی ان کی. کہتے ہیں تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں غصہ آ کے چلا تو جاتا ہے، نہ جاتا تو تم کیا کر لیتے ہمارا. وہ کہتے ہیں بس ہمارا غصہ تو ایسا غصہ آتا ہے، بس ہم چیخ بول لیتے ہیں، ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو یہ کون سی اچھی بات ہوئی؟ تصور کیجئے ایک دیگچے کا جس میں کہ پانی ابل رہا ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، اور وہ دیگچے کا کھولتا پانی کسی پر ڈال دیا، وہ تو جل گیا. جس پر پانی ڈالا کھولتا ہوا، جب وہ برتن خالی ہو جائے گا تو پھر ٹھنڈا ہو جائے گا نا. وہ برتن پھر ٹھنڈا ہو گیا خالی ہونے کے بعد، لیکن جو جلا اس کی ذمہ داری کس پر گئی؟ غصہ آیا اور اتنا چیخے، اتنا برا بھلا دوسروں کو کہا، ان کو تو جلا دیا اپنے الفاظ سے اور خود ٹھنڈے ہو گئے اس کے بعد. کیا یہ ذاتی نہیں کہ اللہ نہیں اس پر پوچھے گا ان کو؟ تو کہیں سے یہ فخر کی بات نہیں کہ ہمیں تو جلدی سے غصہ آتا ہے، ہم تو بڑبڑا لیتے ہیں اور بول لیتے ہیں، چیخ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ ہنستے ہیں کہ ہمارا غصہ تو ہے ہی ایسا، اور ہم نے تو بس غصے میں کہہ دیا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو عقل سے تو تعلق کٹ جاتا ہے نا انسان کا، اور یادداشت پر بھی اثر پڑتا ہے. کچھ نہیں یاد رہتا ہم نے کیا کہا تھا، کیا کچھ بول جاتے ہیں غصے میں، آپے سے باہر ہوتے ہیں. خود تو بول کر بھول گئے، اور جس سے کہا وہ بھولے گا. اس کی تو جیسے کہ برانڈ کیا جاتا ہے نا، اس کی تو یادداشت میں وہ چیزیں سب ہو جاتی ہیں جا کر. وہ معاف کر سکتا ہے، وہ بھول نہیں سکتا. جب وہ بات اگر کبھی یاد آ جاتی ہے، اذیت کی ایک لہر تو دوڑتی ہے نا جسم کے اندر. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سب بتا دیا کہ اس کا مطلب نہیں تھا، یہ کہنا نہیں چاہ رہا، دس از ناٹ واٹ دے مین، یہ غصے میں کہہ رہے ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن سننے والا تو سن رہا ہے نا، اس کی یادداشت میں تو وہ الفاظ جا رہے ہیں. تو کتنی تکلیف پہنچائی دوسرے کو، کتنی اذیت پہنچائی. تو یہ کوئی طریقہ نہ ہوا، یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ ہمیں غصہ آتا ہے ہم بول لیتے ہیں، ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جلدی سے آتا ہے جلدی سے چلا جاتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اور وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی شخصیت کا حسن نہیں ہے، شخصیت کا عیب ہے غصہ کرنا. یہ کردار کی مضبوطی نہیں ہے، کردار کی کمزوری ہے. یہ اعلیٰ نسل ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ گھٹیا ہونے کی علامت ہے. انتہائی گھٹیا چیز ہے اس طرح غصہ کرنا. یہ کوئی شاہانہ مزاج نہیں. ہمیں اپنی نسبت کرنی ہے اپنے رسول کے ساتھ. ہم کسی بادشاہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طور پہ کھڑے ہوں گے. اور ہمیں تو آپ کو رہنما بنانا ہے، آپ سے رہنمائی لینی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ موجود ہے. تو ہم تو ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیں گے قیامت کے دن. تو لہذا یہ طریقہ اس کو انسان چھوڑ دے. جو غصہ کر رہا ہوتا ہے اس طرح اپنا تماشا بنا رہا ہوتا ہے، دوسرے بالکل مروب نہیں ہوتے اس سے. وہ سوچتا ہے ان کو اپنے اوپر قابو نہیں ہے، خود پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، دوسروں کو کیا کنٹرول کریں گے. تو جو غصہ کر رہا ہوتا ہے اگلے کی نظر سے گر رہا ہوتا ہے، احمق باتیں کرتا ہے، اور بعض دفعہ مزے کا خیز لگنے لگتا ہے، تعلقات بگڑ جاتے ہیں اس سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے سے بچو، بے شک یہ ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے دل میں بھڑکتا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں غصے کے وقت اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. ایک ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا پروگرام کروایا تھا اینگر کنٹرول. اس میں خاتون آئی تھیں، حلیمہ ان کا نام تھا. انہوں نے اینگر کنٹرول کی کچھ باتیں ہمیں بتائی تھیں غصے پر قابو پانے کی. پہلی بات جو انہوں نے بتائی جو مجھ کو یاد رہ گئی، انہوں نے کہا تھا جب غصہ آتا ہے انسان کا پیٹ لال ہو جاتا ہے. تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور جو ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ شکل پر تو ایک تاثر آ جاتا ہے نا، شکل لال ہو جاتی ہے، غصے میں انگارہ جیسا انسان لگنے لگتا ہے اور بدنما لگنے لگتا ہے، بد شکل ہو جاتے ہیں، اچھی اچھی شکلیں بگڑ جاتی ہیں غصے میں. لیکن افسوس اس غصے کو پھر جو ہمارے ہاں کی فلمیں ہیں
اور ڈرامے ہیں ان میں بہت خوبصورت بنا کر دکھایا، اور توجہ حاصل کرنے کا، سینٹر آف اٹریکشن بننے کا ایک اس کو ذریعہ بنا کر دکھایا غصے کو، کہ کسی کی توجہ حاصل کرنی ہے غصہ کرو، پھر دیکھو لوگ کیسے تمہارے آگے پیچھے پھریں گے۔ آپ کیا دکھاتے ہیں؟ وہ دکھاتے ہیں کسی بات پر ہیروئن صاحبہ کو غصہ آ گیا، اب وہ روٹھ گئی۔ یہ روٹھنا کیا ہے؟ یہ بھی غصہ ہی تو ہے، روٹھنا۔ لفظ بڑا پیارا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے انتہائی بدصورت چیز پائی جاتی ہے، غصہ۔ اب یہ جو ہیں روٹ گئی ہیروئن صاحبہ، اب ہیرو ان کے آگے پیچھے مسخرہ بن کے چل رہا ہے، کبھی وہ ہاتھ جوڑتا ہے، کبھی قلابازیاں کھاتا ہے، کبھی وہ ان کو سنا رہا ہے کہ تو غصے میں گلاب کا پھول لگ رہے ہیں۔ پھر ٹی وی پر بھی وہ اشتہارات دکھاتے ہیں کہ بیوی ناراض ہو گئی، دروازہ بند کر دیا انہوں نے پٹخ کر، میاں صاحب جھٹ کچن میں گئے چائے بنانے کے لیے، کبھی کھڑکی سے کبھی دروازے سے وہ چائے کی پیالی ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی محبت بھرے پیغامات ان کو وہ SMS کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ جھانک رہے ہیں، ان کو پیار سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سب دیکھ لیا، اب سوچا واہ ہیروئن غصے میں کتنی پیاری لگ رہی تھی، اور ہیرو کو وہ کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ اچھا اب یہ طریقہ ہے توجہ کا مرکز بننے کا، میاں کی توجہ حاصل کرنے کا، ٹھیک ہے۔ سوچا میں کسی ہیروئن سے کہوں۔ میاں آفس سے آئے، جو ہی آئے منہ پلا لیا، موڈ آف کر لیا، تیوری چڑھا لی، بات ہی نہیں کر رہے۔ اب سوچا اب میاں منائیں گے، اب جلدی سے چائے بنا کے لائیں گے۔ وہ بھی تھکے ہوئے آئے تھے، انہوں نے پٹخا بریف کیس ایک طرف، ان کا کہ ایک تو آفس سے تھکے ہوئے ہو، تمہارا پھولا ہوا منہ دیکھو، تمہارا مزاج ہی نہیں ملتا کسی صورت، ہر وقت موڈ آف، ہر وقت موڈ آف، تنگ آ گیا ہوں، میں جا رہا ہوں کلب، میں نہیں کھانا کھاؤں گا رات کو۔ اب رونے بیٹھ گئے، نگلیکٹ کرتے ہیں مجھ سے تو بات ہی نہیں کرتے، اب تو میں اچھی نہیں لگتی، ساس نے جادو کر دیا۔ ساس تو ہے اس لیے نا کہ وہ بیٹھی جادو کرتی رہے سارا وقت، بجائے لاٹ کرنے کے اور یہ کہنے کے کہ بیگم بالکل گلاب کا پھول لگ رہی ہو غصے میں، اس نے کہا کہ آج کیا تکلیف ہو گئی، کوئی نئی بات ہے آج؟ تو کہا کہ اتنے روڈ ہو گئے ہیں، اتنی بری طرح مجھ سے بات کرتے ہیں۔ تو سارے جو ارمان مننے سے ابھر رہے تھے دل میں، ایک ڈانٹ میں سارے ارمان ختم ہو گئے، سب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب جب اس طرح جھگڑا شروع ہوا، اماں روٹھی بھی ہیں، ابا ڈانٹ رہے ہیں ان کو، بچے ہیں سہم گئے بیچارے، ہسبینڈ چلے گئے بغیر کھانا کھائے، سارا ماحول بگڑا، سب نے تماشا دیکھا گھر میں۔ اب جب میاں چلے گئے، اب اترا غصے کا بھوت، اب پچھتاوا شروع کیا، اب پچھتا رہے ہیں کہ ناحق بلا وجہ بدمزگی پیدا کی نا، کوئی وجہ نہیں تھی۔ ایک شخص کے غصے کی وجہ سے آپ دیکھیں پورے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ یہ کوئی خوبصورت چیز ہے غصہ؟ کہاں فلمیں اور کہاں حدیثیں؟ ضد ہے ایک دوسرے کی، کیا ہم فلموں کے پیچھے چلیں گے؟ گھروں کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں یہ فلمیں اور ڈرامے اور ناولیں، افسانے۔ یہ افسانوی ہیرو ایسے ہوتے ہوں گے، ریئل لائف میں نہیں ہوتا ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے شوہر کو، یہ نہیں بنایا کہ وہ ہر وقت آپ کا وہ خدمتگار غلام بنا رہے، موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ، مزاج اٹھاتا رہے آپ کے، اور مزاجی بیگم صاحب کے نہیں ملتے۔ ایسی لاڈلی ہیں، کہا کہ ابا حضور تو ہمارے بہت مزاج اٹھایا کرتے تھے، تو پھر رہتی ہیں ابا حضور کے گھر، تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی کتنا بھی لاڈلا ہوتا ہے میکے میں، سسرال آ کر اس کو مزاج اٹھانے ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو تیار کریں اس چیز کے لیے، خود بھی تیار ہو کر آئیں، ہم مزاج اٹھانے آئیں ہیں، کریں گے ہم۔ کہا جاتا تھا خدمت میں عظمت ہے، سکھا کر انگرین کر کے چابیاں بھر کے ماں باپ بیٹیوں کو بھیجا کرتے تھے کہ خدمت کرنی ہے تمہیں، خبردار ہم سے شکایت کی، اور ایسا زبان پہ تالا لگتا تھا کہ مجال نہیں ہوتی تھی کبھی سسرال کی شکایت تو کریں جا کر، اسی کو انکریج نہیں کر رہے نا وہاں سے۔ کتنا بھی غصہ ہوتا تھا وہ سب میکے کا میکے میں رہ جاتا تھا، ایسی پانی ہوتی تھیں لڑکیاں شادی کے بعد۔ اس کی ضرورت ہے آج ہم کو، یہ اچھی چیز ہے، عین حدیث کے مطابق ہے کہ غصے پر قابو پالو، تبھی انسان اپنا مقام بنا سکتا ہے، اپنی عزت بنا سکتا ہے، ورنہ نہیں بنا سکتا۔ لوگ بھی دھتکار دیں گے، لوگ کوئی عزت نہیں کریں گے، ملنا ہی چھوڑ دیں گے، لفٹ ہی نہیں دیں گے، کہیں گے جائیں اپنے غصے میں بیٹھے رہیں، اپنا گلاس کاسل بنا کر قید ہو جائیں اس کے اندر، کاسل بنا کر قید ہو جائیں اس کے اندر۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے پورا ماحول بگڑتا ہے۔ یہ کوئی لاٹ کا سمبل یا لاٹ کی علامت نہیں ہے، یہ توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔
توجہ حاصل کرنی ہے، خدمت کیجیے، جھکائیے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے. اچھا، اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے اور انداز یہ ہوتا ہے کہ محبت کا اظہار بھی غصے سے کرنا چاہیے. یہ ان کا حال ہے کہ محبت کا یا اپنی پریشانی کا اظہار بھی کریں گے تو غصہ کر کے ڈانٹ کے. اب بچہ ہے، بچے سے بہت محبت ہے، بچے کو بخار آ گیا، بجائے کہ ہمدردی کریں مائیں کہتی ہیں ہاں ہاں اور ٹھنڈا پانی پیو اور بغیر چپلوں کے باہر جاؤ، اچھا ہوا بخار چڑھ گیا. سنایا آپ نے؟ یہ کوئی طریقہ ہوا؟ اب کوئی پوچھے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہمیں محبت بہت ہے نا ان سے، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو وہ تو ہے نا کہ اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے، ایسی محبت بھی نہ کرو. یہ کوئی طریقہ ہوا محبت کے اظہار کا؟ اس کو تو ہمدردی چاہیے. اس وقت آپ ہیں کہ اپنے ہی خول میں بند ہیں اور اپنے ہی غصے کا اظہار کیے جا رہے ہیں. اپنی پریشانی سے فرصت نہیں کہ اگلے کی پریشانی کا سوچیں. اپنا غصہ کر کے تو اس کو اور پریشان کر دیا. ہوتا یہ ہے کہ بچے ماؤں کو بتاتے ہی نہیں کہ ہماری طبیعت خراب ہے. کہتے ہیں کون بتائے، کون ڈانٹ کھائے. خود ہی مرہم پٹی بھی کر لیتے ہیں، خود ہی گولیاں بھی کھا لیتے ہیں، ماں کو نہیں بتاتے. اور یہی چیز پہ کنٹینیو ہوتی ہے بڑے ہو کر کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہوں وہ والدین سے پھر شیئر نہیں کرتے. اور کہتے کیا ہے، پولائٹ تو اگر ہیں، تمیزدار ہیں، دینی مزاج کے ہیں، کہیں گے کہ ہماری ماں اپسیٹ ہو جاتی ہے نا اس لیے ہم نہیں بتا رہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپسیٹ سے زیادہ وہ ڈانٹنے لگتی ہیں. بجائے کہ مسئلہ حل کرائیں وہ خود ایک مسئلہ بن جاتی ہیں غصے کی وجہ سے. اور جسٹیفائی کیا کرتی ہیں اس کو کہ ہم محبت کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے اس لیے ہمیں غصہ آ گیا. محبت کا بھی اظہار غصہ کر کے کرتے ہیں. محبت کو ختم کرنے والی چیز ہے غصہ. کیا محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، جہاں پریشان ہوتے ہیں غصہ شروع کر دیتے ہیں. پریشانی میں بھی غصہ آتا ہے، معاملہ سنورنے کے بجائے اور بگڑ جاتا ہے. جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا، بجائے کہ مسئلہ حل کریں وہ خود ایک مسئلہ بن جاتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں بھئی ان کو تو نہ بتاؤ، ان کو تبھی غصہ آ جائے گا، یہ تبھی پریشان ہو جائیں گی. ہم اس مسئلے کو ہینڈل کریں یا ان کو ہینڈل کریں، تو ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں. پھر غصہ آتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، اتنی بڑی بات ہو گئی ہم کو بتایا نہیں. اس لیے نہیں بتایا کہ آپ غصہ جو شروع کر دیتی، آپ الٹا ڈانٹنا شروع کر دیتی. ایک شخص پہلے ہی پریشان ہے، پہلے ہی اپسیٹ ہے، اس کو آپ اور ڈانٹ رہے ہیں کھڑا کر کے. تو وہ کیوں بتائے گا پھر آپ کو؟ وہ کیوں آپ سے ڈانٹ کھانے کے لیے آئے؟ اپنی پریشانی کو کیوں وہ دگنا کرے؟ تو بچے بتاتے ہی نہیں پھر. اب دیکھیں جو غصے کی بات ہے، ایک دفعہ انسان غصہ کر بیٹھے تو پھر معاملہ کتنا بگڑ جاتا ہے نا. اور جب غصہ اترتا ہے، احساس ہوتا ہے، انسان پھر تلافی کرنا چاہتا ہے، ریمیڈی کرنا چاہتا ہے، اس میں کتنا سارا وقت لگتا ہے. جس پر غصہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ مرجھا گیا ہوتا ہے، خود اپنا بھی دل جو ہے وہ انسان کا کسی کام میں نہیں لگ رہا ہوتا، ماحول بھی بگڑ گیا ہوتا ہے، اور ڈیمیج کنٹرول کرنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے انسان کا. اور نقصان کی تلافی کیے بغیر چین بھی نہیں آتا. اگر ضمیر زندہ ہے، ذرا سا بھی دل کے اندر خوف خدا اگر ہے اور اپنا غصہ جب اترا تو پھر افسوس کتنا ہوتا ہے نا. اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا پچھتاوا کہ کیسے وقت واپس آ جائے کہ ہم پھر اپنے آپ کو سنبھال لیں. تو لہٰذا اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے میں اس کو مناتے ہیں، پھر سوری کہتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. یہ زندہ ضمیر کی اور ایمان کی علامت ہے کہ انسان اپنی غلطی کو پہچانے اور اپنے آپ کو جھکائے. بالکل جو بے حس ہوں گے وہی اپنا غصہ کر کے اور پھر کسی کو سوری نہ کہیں گے. غصہ کر کے سکون مل ہی نہیں سکتا الا یہ کہ غصے کو عادت ہی بنا لیا ہو. جیسے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھایا جاتا ہے، ایسے غصے کو کھانا ضروری ہو، ضرور ہی غصہ آئے گا ہمیں. روٹین بنا لیا تو اور بات ہے، پھر تو ضمیر بالکل مر جائے گا. لیکن اگر ذرا بھی ضمیر زندہ ہے تو یقیناً غصہ کرنے کے بعد سکون نہیں ملے گا. عام طور پہ آپ دیکھیں غصے کا اظہار جب کیا جاتا ہے تو چھوٹوں پر یا ماتحتوں پر کھل کر کیا جاتا ہے، انریسٹرینڈ اینگر. اور بڑوں پر اس کا اظہار اس طرح سے نہیں کیا جاتا. جیسے والدین بچوں پر غصہ کرتے ہیں، یا جیسے مالک ملازموں پر غصہ کرتے ہیں، یا باس اپنے جونیئرز پر ماتحتوں پر غصہ کرتا ہے، ایسا غصہ بڑوں پر نہیں کیا جاتا. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے ماتحتوں پر غصہ کرنا، جونیئرز پر غصہ کرنا. تو ایک حد تک تربیت کے لیے اور غلطی کا احساس دلانے کے لیے غصے کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیے غصہ اللہ نے رکھا تو ہے نا ہمارے اندر، یہ ایک
انرجی ہے، یہ ایک فورس ہے، ایک پاور ہے، توانائی ہے کہ انسان غلط چیز کو درست کرے، اس کے لیے قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. غلط چیز کو دیکھ کر غصہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ غصہ اگر صحیح چینلائز ہو تو غلط چیز کی اصلاح ہو جاتی ہے. ورنہ اگر بالکل غصہ نہ آئے تو انسان ہر چیز کو قبول کر لے. آپ نے بعض ایسے لوگ دیکھے ہوں گے ٹھنڈے، کسی بات پہ غصہ نہیں آتا. بچے نماز پڑھ لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تو بھی غصہ نہیں آتا. کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، سب اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں تو بھی غصہ نہیں آتا. انڈیفرنٹ، ٹھنڈے، یہ چیزیں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. ہم نے تو شروع ہی میں حدیث کا حوالہ دیکھا تھا، من ابغض للہ، جو غصہ کرتا ہے اللہ کے لیے. تو یہ تو اچھی چیز ہے. اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھ کر آتا ہے غصہ، تو غصے کی ضرورت پڑتی ہے اصلاح کے لیے. لیکن اس کا اظہار کس طرح کیا گیا یہ اہم ہے. تقی عثمانی صاحب نے جو کتاب میں لکھی ہیں اصلاحی خطبات، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب غصہ آئے ماتحتوں کے اوپر، ایک دم اگر رد عمل کا اظہار کر دیا، ایک دم اگر ریئیکٹ کر گئے، اس سے اصلاح نہیں ہوگی. جو ہی غصہ آیا فوراً غصے کا اظہار کر دیا. استاد کو کوئی بات شاگردوں کی بری لگی، فوراً غصہ کر دیا. ماں کو بچے کی بات بری لگی، فوراً غصہ. یا نوکر کی کوئی بات بری لگی، فوراً غصہ اگر کیا تو اصلاح نہیں ہوگی. بلکہ یہ غصہ جو ہے یہ ابلتے کھولتے الفاظ کی شکل میں نکلے گا، جیسے آتش فشاں نہیں پڑتا، ایرپشن ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا برسٹنگ وتھ اینگر. تو اتنا شدید جب غصہ آ رہا ہو اور اس میں انسان جب بولنا شروع کر دے، واقعی وہ آتش فشاں کی طرح بن جاتا ہے. لاوا نکلتا ہے کھولتا ہوا گرم گرم. وہ الفاظ دوسروں کو جلا دیتے ہیں، جیسے ابلتے پانی کی چھینٹیں جلاتی ہیں دوسروں کو، وہ الفاظ آبلے ڈال دیتے ہیں. تو جو ہی غصہ آئے، آپ کو لگتا ہے نا رائز کرتا ہوا غصہ اپنے اندر، اٹھتا ہوا غصہ، اب کیا ضرورت ہے؟ پکڑ لینے کی. کاظمین الغیظ، غصے کو روکنے والے. قزوم کا مطلب ہوتا ہے روک لینا. جیسے ہاٹ واٹر باٹل ہوتی ہے، اس کے اندر گرم پانی بھرتے ہیں، پھر کس کر اوپر سے ڈاٹ لگا دیتے ہیں نا، اس کا منہ بند کر دیتے ہیں، پھر کسی کپڑے میں اس کو لپیٹتے ہیں، ہے نا. گرم پانی تو ہے، گرم پانی کہاں ہے؟ بوتل کے اندر. بوتل کا ڈھکنا کس کے بند کیا، پھر بوتل کو لپیٹا ایک اور کپڑے کے اندر. اب یہ سکائی کا کام دے گا اور اب فائدہ مند ہوگا، علاج بنے گا. اب سوچیں اگر وہ بوتل کا ڈھکنا بند نہیں ہے اور چند قطرے بھی کسی پر گر جائیں تو وہ علاج تو نہیں کریں گے، وہ تو ایک اور بیماری بن جائیں گے. تو بالکل یہی مثال ہے غصے کی. غصہ ہے، اچھا ہے. وہ کیا ہے غصہ؟ اس کھولتے پانی کی طرح ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس غصے کو تھوڑا سا ذرا سا سدھانے کی ضرورت ہے. کنٹرول کیا، ذرا اس کو اچھے الفاظ میں لپیٹا تاکہ سکائی تو ہو جائے تھوڑی سی، لیکن جلانے کا کام نہ دے. انکنٹرول را اینگر اس کھولتے پانی کی طرح ہوتا ہے، ایک دم پھٹ جانے سے اصلاح نہیں ہوتی، خرابی ہوتی ہے. تو غصے میں ریئیکٹ کرنے سے حتی الامکان بچے انسان، بلکہ رسپونڈ کرے، رد عمل کے بارے میں سوچے کہ اچھا میں سوچتی ہوں مجھے اب کیا کرنا چاہیے. جب غصہ قابو میں آ جائے پھر ان کو تنبیہ کر دی جائے، پھر ان کو بتا دیا جائے، ریپریمانڈ کر دیا جائے. غصے میں قابو پا کر جب کسی کو ڈانٹا جائے گا تو نہ آواز بلند ہوگی، نہ الفاظ برے ہوں گے. دوسرا اپنی بے عزتی نہیں سمجھے گا، بہتری سمجھے گا. اب خود آپ تصور کیجئے نا کہ گلاس ٹوٹ گیا کچن میں، آپ کا تو پارا چڑھ گیا، پیر پٹکتے ہوئے گئے کچن میں، گلا پھاڑ دے چیخنا شروع کر دیا. ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے اس گھر کے اندر. تم لوگوں کو تو خیال ہی نہیں ہے، میں تنخواہ کاٹوں گی، میں یہ کروں گی، ٹین کے برتن لا کے رکھوں گی، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم گلاس کے برتن استعمال کریں. اور کیا پتہ اتنا غصہ ہے کہ نوکر کہ تم چلے جاؤ، جاؤ، میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی. نکال دیا، وہ چلا گیا. اب کیا کریں؟ غصے میں نکال تو دیا، اب صبح کلاس میں جانا ہے، اب پچھتا رہے ہیں، اب فون کر رہے ہیں، امی وہ جو آپ کی کام کرنے والی ہے نا، وہ اس کی بہن جو میرے یہاں کام کرتی تھی، پلیز اس سے کہیں واپس آ جائے. یہی ہوگا نا غصے